السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا موضوع ہے ادا اور قضا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز بات چیت کریں گے۔ اب اس موضوع کے تحت ہمارے پاس کئی چیزیں موجود تھیں، لہٰذا میں نے کتاب کو ہی اپنے سامنے رکھ لیا اور اس کے اندر ہم چیزوں کو انشاءاللہ العزیز کتاب کے ذریعے پڑھیں گے بھی، اور آپ کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تمام تعریفات بھی موجود ہوں گی، لہٰذا کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے عبارت بھی پڑھی جائے گی، تعریف بھی کی جائے گی، اور جن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی اس کو بھی اچھے طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہماری ادا اور قضا کہتے کسے ہیں؟ جیسے کہ عام زندگی میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے اپنی عبادت کو ادا کر لیا، یا فلاں شخص اپنی عبادت کا قضا کر رہا ہے، یعنی نماز کو قضا کر رہا ہے۔ اب یہ ادا اور قضا ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ادا کی تعریف ہے ہمارے پاس کہ عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کو اسی وقت میں انجام دینا ادا کہلاتا ہے۔ یعنی اسلام نے جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی عبادات ہیں، اسلام نے ان کے لیے ایک وقت بھی مقرر کیا ہے، اور انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو اسی وقت میں ادا کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے عصر کی نماز، عصر کے لیے وقت مقرر ہے، اگر وہ عصر کی نماز کو عصر کے اسی وقت میں ادا کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنی عصر کی نماز ادا کر لی۔ اور دوسری چیز ہے ہمارے پاس قضا کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کے گزر جانے کے بعد اس عبادت کو انجام دینا قضا کہلاتا ہے۔ اور اپنی پچھلی مثال کو مد نظر رکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور اس بندے نے اس وقت نماز نہیں ادا کی اور رہ گئی، اور اب وہ اپنی عصر کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کر رہا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے اپنی عصر کی نماز کو قضا کیا، یعنی اصل وقت کے بعد جا کر اس نے اسے ادا کیا تو اسے قضا کہا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ادا اور قضا کے واضح طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد سوال ہے ہمارے پاس کہ کن نمازوں کی قضا پڑھی جاتی ہے؟ کتاب کی پہلی عبارت ہمیں بتا رہی ہے کہ قضا فقط فرض نمازوں اور وتر کی پڑھی جاتی ہیں، یعنی مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے مسلمان کو کہ اس کو وقت پر ادا کرے، اور اگر قضا بھی پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اجازت ہے کہ ان کی قضا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر وتر کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عشاء کی نماز کے اندر 3 وتر کی ادائیگی بھی ہوتی ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور اس لیے یہاں پہ تذکرہ کیا گیا کہ فرض اور وتر کی ادائیگی ضروری ہے، ان کی قضا ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات مد نظر ہے کہ جو نفل نمازیں بھی بندہ ادا کرتا ہے، جس طرح چاشت کی نماز ہو گئی، اس طرح دیگر نمازیں بھی ہیں، ان کی قضا ضروری نہیں ہے۔ اس عبارت کے تحت ہمیں یہ بات واضح سمجھائی جا رہی ہے کہ پہلے فرض اور وتر کی قضا ضروری ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ پہلے ان کی ادائیگی کرے۔ اور پھر اس میں عبادت ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، کسی بھی فرض یا واجب کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ یعنی جب نماز کا وقت ہے، ہم نماز کو چونکہ تذکرہ کر رہے ہیں اس کا، تو اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہے اور کوئی بندہ جان بوجھ کر اسے چھوڑ رہا ہے اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے سخت گناہ ہے، اور اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو نماز کو اسی وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد اگر نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو پھر قضا ادا کرے۔ اور آگے ہمیں بیان کر دیا اسی طرح بلا عذر سنت موقدہ کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ سنت موقدہ کی بھی یہاں پر ایک شرط رکھ دی ہمارے سامنے، یعنی سنت موقدہ انہیں کہتے ہیں نا، وہ سنت ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی واضح مسلسل ادا کیا، اور امت مسلمہ کو بھی کہا کہ اس کو ادا کرنا ہے۔ جس طرح فجر کی نماز کے اندر 2 سنتیں ہیں، وہ بھی سنت موقدہ ہیں، ظہر کی نماز میں 4 ہیں، وہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ البتہ سنت غیر موقدہ بھی ہوتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مقامات پر چھوڑ دی، انہیں ادا نہ کیا، اور وہیں پر مسلمانوں کو بھی سنت غیر موقدہ کے اندر تھوڑی سی چھوٹ حاصل ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے سنت غیر موقدہ کو ادا کرے اگر وقت ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں کرتا تو اس کی قضا یہاں پر ضروری نہیں دی گئی، اور اگر کر لے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ بندہ اس کی بھی قضا کر لے۔
لیکن اس کے برعکس سنت موقدہ کو وقت پر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس رکن کے تحت ہم نے یہ بات کو جان لیا کہ فرض نمازوں کی قضا بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ عشاء کے جو وتر ہیں ان کی بھی قضا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ادا کو اسی وقت میں، یہ جو نماز ہیں ان کو اسی وقت میں ادا کرے جس وقت اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سنت موقدہ کو بھی اچھے طریقے سے وقت کے اوپر ہی ادا کیا جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات کو، ہماری نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔